بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نسخ کا معنی ہوتا ہے زائل کرنا یا منتقل کرنا، اور ناسخ اس حدیث کو کہتے ہیں جو پہلے کسی بھی حکم اور پہلے کسی بھی حدیث کو منسوخ کر رہا ہو، اس کو ختم کر دے، اس کا حکم زائل کر دے۔ اس حوالے سے محدثین کرام نے جو اس کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ ہے رفع الشارع حکماً منہ متقدما بحکم منہ متأخرا۔ یہ محدثین کرام نے اس کی تعریف بیان فرمائی، یعنی شارع علیہ السلام کا کسی دوسرے حکم کے ساتھ پہلے حکم کو ختم کر دینا، یہ ہوتا ہے نسخ۔ اور جس حکم کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، اور جس کو ختم کیا گیا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ یہ ناسخ اور منسوخ ہے۔ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ علم بہت مشکل علم ہے، یہ ہر ایک بندے کو نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ناسخ اور منسوخ کا علم ہے یہ بڑا حساس علم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک حکم کو ختم کر رہے ہیں کسی دوسرے حکم کے ساتھ، اور اگر آپ اس کے ساتھ جس حکم کو ختم کر رہے ہیں اس میں اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو کیسے آپ کس طریقے سے صحیح حکم لگا پائیں گے؟ اور دوسرا، یہ جو ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بتانا ہے یہ بھی گویا کہ علم الحدیث کا ایک اجتہاد ہے، اور جو انسان وہ صلاحیت رکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس لیے علماء و محدثین کرام نے فرمایا کہ یہ بہت ہی مشکل علم ہے۔ گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک چیز کو ختم کر رہے ہیں اور دوسری چیز کو نافذ العمل کر رہے ہیں۔ اگر یہ احکامات میں ہو تو کتنا حساس معاملہ ہے کہ پہلے ایک حکم تھا، آپ نے اس حکم کو ختم کیا ہے، اب دوسرے حکم پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو احادیث میں نسخ ہوتا ہے، یعنی جو حدیث ناسخ اور منسوخ ہوتی ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ یا آپ نے کسی حدیث کو ناسخ اور منسوخ قرار دینا ہے تو کن کن صورتوں کو سامنے رکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو میں ابتدائی طور پر 4 صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر اس کی مزید تقسیم کریں تو اور بھی اس کی صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر 4 صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کو بیان فرما دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہی حدیث کے اندر ناسخ بھی ہے اور ایک ہی حدیث کے اندر منسوخ بھی ہے۔ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا پس تم زیارت قبور کیا کرو۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس میں یہ جو حضور کا فرمان ہے نہیتکم عن زیارت القبور، یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع فرما دیا تھا۔ اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، کس کے ساتھ؟ فزوروہا، پس تم اب زیارت کر لیا کرو۔ یہ جو الفاظ ہیں فزوروہا یہ ناسخ ہوں گے اور اس سے پہلے الفاظ منسوخ ہوں گے، اور اس سارا عمل کو، اس پروسیس کو ہم نسخ کہیں گے۔ اسی طرح ہی اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، فرمایا نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق الثلاث، میں نے تم کو 3 دنوں سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنے سے منع کیا تھا۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، پس تم اب جتنا چاہو، جتنا مناسب سمجھو وہ تم جمع کر لیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنا منع تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اب دیکھیں اس علم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس علم کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو پہلی حدیث کو لے گا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا، اب وہ جتنی احادیث آئیں گی ایک بندہ جب پڑھے گا وہ کہے گا جی زیارت قبور کے لیے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، یا دوسرا یہ کہے گا جی آپ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ جو انہی احادیث کو پڑھے گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر ناسخ و منسوخ کا باقاعدہ طور پر علم ہوگا تو وہ جان پائے گا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروہا، تم زیارت قبور کیا کرو، اور قربانی کے بارے میں فرمایا فامسکوا، تم اس گوشت کو روک کے رکھا کرو۔ اسی طرح ہی یہ جو عمومی طور پر اختلافات پائے جاتے ہیں ان میں ایک بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ناسخ اور منسوخ کا علم نہیں ہوتا، اور وہ پہلی روایات کو لے لیتے ہیں اور دوسری روایات کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔
تو یہ پہلا طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ تھا، اور اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ ناسخ ہو چکا ہے۔ ایک صورت۔ دوسری اس کی صورت اور قسم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ وضاحت فرما دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک ہے۔ اب اس سے اگر وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پہلے جو بھی عمل مبارک تھا یا جو بھی حکم تھا وہ منسوخ ہو چکا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا تھا اور بعد میں اس کو کیا۔ یہ اصل میں ایک ڈیولپمنٹ ہے، لوگوں کے لیے بہتری ہے، لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے جایا جاتا ہے تاکہ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آسانی ہو۔ ترتیب اور تدریج جس کو کہتے ہیں، اس طریقے سے یہ حکم ہوتا ہے۔ اب اس حوالے سے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتا دیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو عمر مبارک تھی اس کا عمل ہے، تو یہ جو صحابی کا بتانا ہے یہ بھی پہلی روایات کو منسوخ کرتا ہے۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں سے آخری، آپ کے احکامات میں سے آخری، آپ کا جو عمل مبارک تھا اس میں آخری یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ آگ پر پکی ہوئی چیز تھی اس کے بعد پھر وضو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب پہلے احادیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پر پکی ہوئی جو بھی چیز کھاتے تھے تو وضو فرما لیا کرتے تھے بعد میں، لیکن اس عمل مبارک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ جو عمل ہے وہ ختم ہو گیا، کس کے ساتھ؟ اس حکم کے ساتھ، اگرچہ اس کے ساتھ اور بھی زیادہ احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکی آگ پر پکی ہوئی چیز کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث ناسخ ہے، یعنی اگر آگ پر پکی ہوئی چیز آپ کھا لیتے ہیں تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ دو صورتیں ہوں گی۔ اب تیسری صورت کیا ہے اس حوالے سے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ تاریخ کو سمجھیں۔ آپ کے سامنے دو حدیثیں آئیں، اب آپ تاریخ کو دیکھیں گے کہ پہلا حکم کب تھا اور بعد والا حکم، اور یہی اس معاملے میں سب سے مشکل ہے، کیونکہ پہلی جو صورت تھی وہ تو اسی ایک حدیث سے پتہ چل جاتی، اور دوسری صورت میں کسی صحابی کا قول اور باقی حدیث کو دیکھ کر پتہ چلتا، اور یہ جو تاریخ کے اعتبار سے ہے یہ سب سے مشکل ہے کہ کوئی اندازہ لگائے کہ یہ کس ہجری کو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور یہ آپ نے کس ہجری کو فرمایا، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین محدثین کرام نے اس پر بڑا کام کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے اس پر۔ تو اس حوالے سے میں مثال عرض کرتا ہوں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، پچنا لگوانے والا اور پچنا لگانے والا دونوں روزہ افطار کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو حجامہ کہتے ہیں عمومی طور پر ہماری زبان میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے روزے کی حالت میں پچنا لگوا لیا، حجامہ کروا لیا، یا وہ کٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر کسی نے کروا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن آگے دوسرا فرمان مبارک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ فرماتے احتجما وہو محرم صائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی حالت میں، احرام کی حالت میں پچنا لگوایا۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا، دوسرے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ایسا کیا روزے کی حالت میں۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ ان میں ناسخ کون سا ہے اور منسوخ کون سا ہے۔ تو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے یہ فتح مکہ کے زمانہ میں 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو 8 ہجری کا وہ واقعہ، وہ حدیث، اور یہ 10 ہجری کی ہے۔ اب تاریخی اعتبار سے یہ بعد میں ہے، اور ہمیشہ جو بعد میں فرمان ہوتا ہے یا قول ہوتا ہے اسی کو قبول کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کسی بچے کو کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے، پھر کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے، پھر کہتے ہیں مجھے پانی پلا دے، پھر اسی وقت آپ کہتے ہیں رہنے دے پانی،
پانی نہ لے کے آئیں۔ اب یہ جو آپ نے کہا پانی نہ لے کے، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ پانی نہیں لینا چاہتے، اور وہ جو پہلے آپ 2 3 4 مرتبہ کہہ چکے ہیں اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر 10 حدیثیں ہیں اور اس پر تو آپ صرف ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، تو اس تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، وقت اور تاریخ کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلے اگر کوئی بندہ 15 مرتبہ کسی کو کام کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے چلے رہنے دے، تو اب وہ رہنے دے والی بات مانی جائے گی، وہ 15 کی اکاؤنٹنگ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو ناسخ اور منسوخ کا عمل ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 ہجری کا اور ان کا 8 کا، لہٰذا 10 پر عمل کر کے 10 کو ناسخ اور 8 والے کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 طرح کی احادیث ہیں، اور ایک حدیث پر اجماع امت ہو جاتا ہے، سارے اجماع کر لیتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کی ناسخ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس اجماع کی صورت میں بھی جس پر اجماع ہو جاتا ہے اس کے متعلق اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث کے مقابلے میں اجماع پر جو ہے وہ عمل ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث جس پر اجماع ہوا ہے اس پر پھر عمل ہوگا اور پہلی کو منسوخ قرار دے دیا جائے گا۔ اس حوالے سے اس کی مثال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو 4تھی مرتبہ شراب پیے اس کو قتل کر دو، اور دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بارے میں شکایت آئی کہ یا رسول اللہ، اس نے 4تھی بار شراب پی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے لگائے، اس کو قتل نہیں فرمایا۔ اب جو دوسری روایت ہے کہ کوڑے لگائے، اس پر سب کا اجماع ہو چکا ہے۔ اب اس صورت میں کہ جب 2 حدیث میں سے ایک پر امت مسلمہ کا اجماع ہو چکا ہے تو اس کو ناسخ قرار دیا جائے گا اور پہلی کو منسوخ قرار دیا جائے گا۔ یہ 4 طریقے ہیں جن کی بنیاد پر ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث ناسخ اور منسوخ کیسے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں اس کو آسانی کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ کہ حدیث کے اندر سے ہی ناسخ اور منسوخ کا علم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مبارک تھا، اور تیسرا یہ کہ تاریخ کے اعتبار سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس ہجری کو تھا اور یہ کس ہجری کو تھا، اور چوتھا یہ ہے کہ 2 حدیث میں سے کسی ایک پر امت مسلمہ کا اجماع ہو جائے۔ یہ صورتیں ہیں ناسخ اور منسوخ کی۔ اب اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس طرح کریں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں مین، ان میں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اشارات مل جاتے ہیں۔ ادروائز جو ان کتب کی شروحات لکھی گئی ہیں، جس طرح صحیح بخاری کی شروحات ہیں، فتح الباری ہے علامہ ابن حجر اسقلانی المتوفی 852، اور دوسری ہے عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی المتوفی 855، انہوں نے جو شروحات لکھی ہیں، یہاں اس کے علاوہ جو مشکات المصابیح کی شرح علامہ ملا علی قاری نے لکھی ہے المرقات کے نام سے، وہ علامہ ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری 1014 ہجری، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح مرقات۔ ایسی کتابوں سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی حدیث منسوخ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، کہ آپ جو ناسخ الحدیث و منسوخ الحدیث پر باقاعدہ طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کا مطالعہ فرمائیں۔ ان میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی کتابیں، کون کون سی حدیثیں ناسخ ہیں اور کون کون سی حدیث منسوخ ہیں۔ ان میں 3 کتابیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کتاب ہے ناسخ الحدیث و منسوخی، حافظ ابو بکر بن اسرم المتوفی 261 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے ناسخ الحدیث و منسوخی۔ انہوں نے اس میں جو احادیث تھیں جو منسوخ تھی ان کو بیان کر دیا، اور جو ان کی ناسخ تھی ان کو بھی بیان کر دیا۔ اس کے بعد دوسری محدث عراق امام ابن شاہین المتوفی 385 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے ناسخ الحدیث و منسوخی۔ ان کی کتاب بھی اس حوالے سے شاندار اور ابتدائی کتابوں میں آتی ہے، اور محدثین کرام اس پر بڑا اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، یہ امام ابو بکر موسیٰ حازمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المتوفی 584 ہجری، انہوں نے اس پر یہ کتابیں لکھی، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو بنیادی طور پر لکھی گئی ہیں۔ اور یہاں پر ایک بڑی اہم اور ضروری بات کہ ناسخ و منسوخ کے معاملے میں آپ کسی ایک محدث پر
اگر اعتبار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ محدثین کرام کی اپنی تحقیق ہوتی ہے، اور اپنی تحقیق کے اعتبار سے جو کنکلوژن ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تینوں کتابوں کو لے لیں، یا بوقت ضرورت آپ شروحات کو بھی ساتھ رکھیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی باقی محدثین کرام نے بھی اس کو ناسخ اور منسوخ قرار دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اگر انہوں نے بھی قرار دیا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مجمع علیہ ہے، اس پر سب کا اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا یہ اب یعنی اجماع سے مراد محدثین کرام کا اجماع اور اکثریتی رائے، تو اس حوالے سے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح ہی احادیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احیاء حدیث کے لیے دن رات محنت اور کاوش کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔